الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الصابرین. اللهم اجعلنا من الصابرین. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرین. آمین یا رب العالمین. مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا یہ 5واں حصہ ہے، جس میں اس سے قبل ہم نے سورہ عنکبوت کا مطالعہ کیا ہے بئیں طور کہ اس کے پہلے رکوع کے تو ایک ایک حرف پر پوری توجہ کے ساتھ غور کیا، اس کے بعد کے 3 رکوعوں کا اجمالی ایک جائزہ لیا. البتہ اس میں حق و باطل کی کشمکش کے معاملے میں جو 2 نہایت اہم آیات آئیں ان کو بڑی تفصیل سے سمجھا. آخری 3 رکوعوں میں جو 2 مضامین آپس میں لپٹے ہوئے ہیں، ایک خطاب بالمشرکین اور کافرین سے اور ایک خطاب بالمومنین ایمان کے دعوے داروں سے، کہ جب تم پر دین کی وجہ سے آزمائش آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، تمہیں ستایا جائے، تمہیں بھوکا رکھا جائے، تمہیں جسمانی ایذا دی جائے، تو اس میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہارے صبر و استقلال کی اصل بنیاد کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ سورہ عنکبوت بحث کرتی ہے مکی دور کے صبر سے. مکی دور کا صبر جو ہے وہ یک طرفہ تھا، یعنی مشرکین کفار مسلمانوں کو ستا رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، تعذیب کر رہے تھے، ان کی طرح طرح سے انہیں ایذائیں دی جا رہی تھی، اور مسلمانوں کا کام یہ تھا کہ وہ صبر کریں، جھیلیں، برداشت کریں، جسے ہم نے ایک جدید اصطلاح کے حوالے سے سمجھا پیسو ریزسٹنس. کھڑے رہو، اپنے موقف پر ڈٹے رہو، یہ تھا صبر. پیچھے قدم نہ ہٹے، لیکن کوئی جوابی کارروائی نہیں. یہ صبر ایک اعتبار سے تو آسان تھا کہ ابھی کوئی قتال کا مرحلہ شروع نہیں ہوا تھا. جانوں کا معاملہ ہوا ہے، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی جانیں بھی ابو جہل نے لے لی، لیکن یہ ایک استثنائی واقعہ تھا، ورنہ عام طور پر کسی کو قتل نہیں کیا گیا. لیکن اب دور آ رہا تھا کہ جس میں جوابی کارروائی، گویا کہ اب قتال کا دور آ رہا تھا کہ اگر کفار تمہیں قتل کریں تو تم بھی انہیں قتل کرو. یہ بدلہ لینے میں اس میں ایک اعتبار سے تو سہولت ہے کہ انسان کو ظاہر بات ہے کہ جب اسے بدلہ لینے کا بھی اجازت ہو تو پھر ایک تسکین ہو جاتی ہے. جو زخمی دل ہے اس پر ایک جو ہے پا رکھا جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ
لیکن چونکہ جان کا اندیشہ ہے لہذا ایک اعتبار سے یہ معاملہ سختر ہے مدنی دور میں جو شروع ہوا۔ مدنی دور میں جو سب سے پہلا اس صبر اور مصابرت کی تلقین کا حصہ ہے وہ یہ 5 آیات ہیں سورہ بقرہ کی 153 سے لے کر 157 تک۔ ان 5 آیات میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان پر ہمیں ذرا بہت توجہ کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، ایمان کے دعوے دارو، مدد طلب کرو بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یا ایھا الذین آمنوا، میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ خطاب کا صیغہ، یہ الفاظ صرف مدنی صورتوں میں آتے ہیں۔ مکی صورتوں میں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عنکبوت کے اندر۔ لیکن یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ صیغہ خطاب پھر مکمل پورا کا پورا جو مدنی قرآن ہے اس میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، نہ تو کہیں ہے یا ایھا الذین اسلموا، اے مسلمانوں۔ ہم تو جب خطاب کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو اے مسلمانوں یہ کرو، اے مسلمانوں یہ کرو، اے مسلمانوں یہ کرو، لیکن قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین اسلموا آیا ہی نہیں، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا۔ اور اس خطاب میں جہاں سچے مومن مخاطب ہیں وہی منافقین بھی مخاطب ہیں، اس لیے کہ منافقین بھی مسلمان شمار ہوتے تھے، ان کو مسلمان تسلیم کیا جاتا تھا، وہ ایمان کے دعوے دار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ کیا ہے اے ایمان کے دعوے دارو۔ اب ان میں سچے مومن بھی شامل ہو گئے اور منافقین بھی شامل ہو گئے، ضعفاء بھی شامل ہو گئے، اور جن کے اندر عزیمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی وہ بھی شامل ہو گئے۔ یہ صیغہ جو ہے خطاب کا یا ایھا الذین آمنوا، یہ امت مسلمہ کے لیے ہے، امت کے لیے۔ امت میں مومنین صادقین بھی شامل ہے، منافقین بھی شامل ہیں، اس لیے کہ قانون وہ مسلمان ہوتے ہیں، امت میں ان کا شمول ہے، ان کا شمار ہے۔ لیکن یہ امت کیسے وجود میں آئی اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ یہ جو صیغہ نہیں آیا ہے مکی صورتوں میں اس وجہ سے کہ ابھی مسلمان امت نہیں تھے، مسلمان تو تھے، حضور کے ساتھ تھے، حضور کے ساتھی تھے، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایک جماعتی شکل میں تھے، اس لیے کہ حضور کی سمع و طاعت کا تعلق جو ہے ان کے ساتھ قائم تھا، حضور کا حکم سنتے تھے، مانتے تھے۔ لیکن امت اصل میں مسلمان بنے ہیں مدنی دور کے آغاز میں، اور اس کی علامت ہے تحویل قبلہ۔ سابقہ امت یہود، ان کا مرکز تھا یروشلم، بیت المقدس یا بیت المقدس، وہ ان کا قبلہ تھا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لانے کے بعد بھی 17 مہینے تک حضور نے ادھر ہی رخ رکھا۔ اس میں بڑی مصلحتیں تھی، اللہ کا کوئی خاص حکم تھا، اگرچہ اس حکم کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا لفظاً ذکر نہیں ہے، لیکن وہ وحی خفی کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی جاتی تھی۔ تو وہی خفی کے ذریعے سے یا پھر حضور کا اپنا اجتہاد تھا کہ چونکہ ہمارا دین تسلسل ہے، یہ دین ابراہیم، دین موسیٰ، دین عیسیٰ، اور ہمارا دین جو ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک تسلسل ہے، ایک کڑی ہے۔ لہذا نماز پڑھنے کا معاملہ جو ہے اس میں آپ نے جو بھی یہودیوں کا جو طرز عمل تھا اسے اختیار فرمایا، اور یہ ایک اس میں مصلحت بھی تھی کہ یہودیوں کے ساتھ ابھی سابقہ شروع ہوا تھا، تو اگر فوری طور پر قبلہ جو ہے رخ بدل دیا جاتا مکے کی طرف، تو اس میں احساس ہوتا یہودیوں کو کہ یہ تو ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اب ایک نئی امت وجود میں آ گئی ہے۔ ابھی تک وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، یہ نماز تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے ہیں نا، تو قبلہ تو ہمارا ان کا ایک ہو گیا۔
تو یہ گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، یہ تو ہمارے تابع ہیں، متبع ہیں. اس لیے انہوں نے فوری طور پر کوئی سخت قسم کی مخالفانہ کارروائی نہیں کی. ویسے یہ تفصیل سمجھ لیجئے کہ مکے میں جب آپ کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو خانہ کعبہ کے مشرقی حصے میں آپ کھڑے ہوتے تھے، جنوبی حصے میں، کہ ایک ہاتھ پر، بائیں ہاتھ پر رکن یمانی ہے اور دوسرے ہاتھ پر وہ کونا ہے کہ جس میں حجر اسود جو ہے نصب ہے. تو اس کے درمیان جو ہے یہاں کھڑے ہو جائیں گے. تو اس کو استقبال القبلتین کہتے تھے کہ دونوں قبلے سامنے آ گئے. خانہ کعبہ بھی سامنے آ گیا امیڈیٹلی، اور چونکہ شمال میں پھر بیت المقدس ہے، یروشلم ہے، تو وہ قبلہ بھی سامنے ہو گیا. مدینے میں آ کر ظاہر بات ہے اس کا امکان نہیں تھا. مکہ مدینے کے جنوب میں ہے، بیت المقدس شمال میں ہے. اب استقبال قبلتین نہیں ہو سکتا، دونوں قبلوں کی طرف رخ نہیں ہو سکتا بیک وقت. اگر آپ کریں گے بیت المقدس کی طرف رخ تو گویا کہ پیٹھ ہوگی خانہ کعبہ کی طرف، اور اگر رخ کریں گے خانہ کعبہ کی طرف تو پیٹھ ہو جائے گی بیت المقدس کی طرف. اس مسئلے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ واقعہ تو یہ ہے، سب مانتے ہیں، مسلم ہے کہ 17 مہینے آپ نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. اور یہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہ حضور کا ذاتی اجتہاد بھی ہو سکتا ہے اور یہ اللہ کا حکم بھی ہو سکتا ہے. بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم تھا، اگرچہ وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ گویا کہ وہی یہ خفی تھی. لیکن یہ کہ جب قبلہ بدل گیا تو اب ظاہر بات ہے کہ ایک نئی امت، جسے آپ کہتے ہیں تاج پوشی، کوئی ولی عہد ہے چلا آ رہا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں پرنس عبداللہ ولی عہد ہے چلا آ رہا ہے، حالانکہ وہ بھی 70 سے اوپر ہے اس کی عمر. لیکن یہ کہ بادشاہ چل رہا ہے، جیسے بھی چل رہا ہے، دوائیوں پہ چل رہا ہے، جیسا چل رہا ہے چل رہا ہے. لیکن ولی عہد ہی کہلائے گا نا، ابھی بادشاہ تو وہ نہیں ہے عبداللہ. لیکن فہد کے انتقال کے بعد پھر اس کا اعلان ہوگا، کورونیشن ہوگی. تاج چاہے پہنایا جائے یا نہ پہنایا جائے تو رسمی بات ہے، تاج پوشی کہیں گے ہم اسے. تو در حقیقت تحویل قبلہ علامت تھی اس بات کی کہ سابقہ امت جس کا مرکز یروشلم تھا، اس کا دور ختم ہو گیا. وہ امت معزول کر دی گئی اس مقام سے جس پر وہ رہی ہے 2000 برس. اور اب ایک نئی امت محمد پر ایمان لانے والوں پر مشتمل قائم ہو گئی ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا امت مسلمہ، جس کا مرکز اب خانہ کعبہ ہے. یہ ہے در حقیقت تحویل قبلہ کی حکمت. اب دوسری بات یہ سمجھیے کہ وَاسْتَعِینُوا، مدد حاصل کرو. دو باتیں اس میں آئیں گی، مدد کس سے حاصل کرنی ہے اور کس چیز پر حاصل کرنی ہے. مدد ظاہر بات ہے کسی مقصد کے لیے آپ کام کر رہے ہوں، کام مشکل ہے، بھاری ہے، تو آپ مدد طلب کرتے ہیں، بھائی آؤ ذرا میرا ہاتھ بٹاؤ. تو یہ استعانت کس چیز پر ہے؟ اس کا ذکر اول تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج کے آخری رکوع میں، کہ یہ ایک عظیم ذمہ داری کا بوجھ تھا جو اب امت کی حیثیت سے امت پر، جبکہ اب امت کی تاج پوشی ہو گئی، کورونیشن ہو گئی، تو اب وہ ذمہ داری اس کے کاندھوں پر آ گئی. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ سورہ حج کے آخری رکوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو نبی آتے رہے دنیا میں اور جو وحی آتی رہی، اس وحی کی دو کڑیاں ہوتی تھیں. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے اپنے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی. فرشتہ اللہ سے لیتا ہے، یہ رسول ملک ہے، یہ بھی پیغامبر ہے، ایلچی ہے، پیغام پہنچانے والا ہے. رسول کسے کہتے ہیں؟ پیغام رسانی کرنے والا، پیغام پہنچانے والا. تو یہ وحی پہنچانے والا فرشتہ جبرائیل، یہ پہلی کڑی ہے. اسے ہم کہیں گے رسول ملک. رسول ملک نے آ کر رسول بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچا دی. اب یہ حضور کا کام تھا کہ وہ آگے پہنچا، یہ ذمہ داری آگے ہے. تو حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہی دو کڑیاں رہی. حضرت ابراہیم آئے، ان پر وحی آ گئی، وحی لانے والا فرشتہ ہے، انہوں نے اپنی قوم کو پہنچا دی. یہ وحی، یہ رسول ہیں بشر، رسول ملک، رسول بشر.
پھر حضرت موسیٰ آئے، رسول ملک وہی لا رہے ہیں، رسول بشر اب موسیٰ ہے، وہ وہی پہنچا رہے ہیں لوگوں کو۔ حضرت عیسیٰ آئے، وہ قدس کہتے ہیں، دی ہولی گھوسٹ یا دی ہولی اسپرٹ۔ کون ہے وہ؟ جبرائیل، وہ وہی لاتے تھے اور حضرت عیسیٰ پہنچا دیتے تھے۔ اب حضور پر وہی آئی، جبرائیل لائے، رسول ملک، اور حضور رسول بشر ہے، انہوں نے پہنچا دیا۔ لیکن حضور آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے دو کڑیوں والا، اب اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آنی، جبرائیل اب کوئی وحی لے کر نہیں آئیں گے، نبوت ختم ہو گئی، وحی کی کھڑکی بند ہو گئی۔ دنیا تو ختم نہیں ہوئی، انسان تو ختم نہیں ہوئے، انسانوں کو تو تبلیغ کرنے کی ضرورت باقی ہے۔ لہذا اب کیا کیا گیا، اب کوئی نئی وحی نہیں آئے گی، جبرائیل کوئی وحی نہیں لائیں گے، کوئی نبی نہیں ہوگا، رسول ملک نہیں ہوگا، رسول بشر نہیں ہوگا۔ امت مسلمہ کو ایک تیسری کڑی کے طور پر، ایک کڑی، دوسری کڑی، تیسری کڑی اب لگ گئی ہے مستقل تا قیام قیامت۔ یہ امت مسلمہ اب سلسلہ رسالت کی کڑی بن گئی ہے۔ رسول نے لیا جبرائیل سے، جبرائیل نے لیا اللہ سے، رسول نے لیا جبرائیل سے، پہنچا دیا امت کو، امت نے لیا محمد سے، پہنچایا پوری نو انسانی کو۔ اب ظاہر بات ہے کہ رسالت کتنا کٹھن ذمہ داری کا معاملہ ہے، حضور نے کیسے کیسے شدائد اور مصائب جھیلے ہیں، سیرت تو ہمارے سامنے ہے، اس لیے بڑی نازک ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ رسول پر وحی آتی ہے تو وہ کسٹوڈین ہے، وہ امین ہے، اور اس نے پہنچانی ہے امانت لوگوں کو۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کی طرف سے کوتاہی ہو جائے تو لوگ بچ جائیں گے، رسول پکڑا جائے گا۔ اسی لیے سورہ اعراف کی 6 آیت میں فرمایا گیا وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان لوگوں سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم پوچھیں گے رسولوں سے بھی، رسولوں سے پوچھیں گے تمہارے پاس ہمارا پیغام آیا تھا، تم نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ وہ عرض کریں گے کہ حضور ہم نے پہنچا دیا۔ اور اب پھر لوگوں سے پوچھا جائے گا تمہارا طرز عمل کیا تھا، اب ان کا حساب شروع ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی تعلیمات کو دوبارہ دوہرا کر پھر سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ 1.25 لاکھ کے مجمع نے بیک زبان کہا ہے انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہ ہیں، اللہ کے ہاں بھی جا کر گواہی دیں گے، ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کی امانت ہم تک پہنچا دی، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے باطل اور گمراہی کے تاریکی کا پردہ چاک کر دیا۔ پھر حضور نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر کانگریگیشن جو اجتماع تھا 1.25 لاکھ کا، اس کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن اب رسول گواہ ہوں گے، کھڑے ہوں گے پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، اے اللہ میں نے انہیں پہنچا دیا تھا تیرا پیغام، اب یہ اپنے طرز عمل کے جواب دے۔ پھر امت سے پوچھا جائے گا رسول کے بعد رسالت کی ذمہ داری تم پر آ گئی تھی اجتماعی طور پر، تم نے کس قدر محنت کی، کتنی کوشش کی، کہاں کہاں تک دین پہنچایا؟ اب ظاہر بات ہے اس پر امت کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہوگا۔ یہ نازک ذمہ داری آ گئی، اس پر مدد کی ضرورت ہے، اللہ سے مدد طلب کرے، نماز سے مدد طلب کرے، نماز کے ذریعے سے مدد تو ہوگی اللہ سے، لیکن صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد جو ہے انووک کی جائے، طلب کی جائے، مانگی جائے۔ جو مضمون میں نے امت کی اس ذمہ داری کے بارے میں ابھی بیان کیا ہے، ایک اصول میں نے بارہا بیان کیا کہ اہم مضامین قرآن میں 2 دفعہ ضرور آتے ہیں۔
سورہ حج کے اس آخری رکوع میں جس کا میں نے حوالہ دیا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا رسول جبرائیل کو پسند کر لیا، اور انسانوں میں سے اپنا رسول محمد کو پسند کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے چل کر کہا هو اجتباکم، دیکھو اے مسلمانوں، اب تمہاری قسمت جاگ گئی ہے، تمہیں اللہ نے پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، اور اس رسالت کی 2 کڑیوں میں تیسری کڑی کی حیثیت سے تمہیں شامل کر دیا ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اب اللہ کے لیے محنت کرو جیسا کہ محنت کا حق ہے، جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، اس لیے کہ تم پر یہ بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اس نے تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ آگے چل کر آتا کس لیے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول ہو جائیں گواہ تم پر یا تمہارے خلاف۔ اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا انہیں، اب یہ ذمہ دار ہے، دے آر ریسپانسبل، اور تمہیں یہی گواہی دینی ہوگی پوری نوع انسانی کے معاملے۔ اے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا، اگر یہ کفر پڑھ رہے ہیں تو ذمہ دار ہو، اور اگر تم یہ گواہی نہ دے پاؤ تو بہت تمہارا انجام خراب ہوگا۔ یہی مضمون جو آج ہم آیات پڑھ رہے ہیں اس سے چند آیات پہلے سورہ بقرہ میں آ گیا، اور وہ آیا تحویل قبلہ کے حوالے سے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہی مضمون۔ تم نے اسی تحویل قبلہ کا یہ در حقیقت مظہر ہے، نتیجہ ہے کہ ہم نے تمہیں اب ایک امت کی حیثیت دے دی۔ میں اس کو کہا کرتا ہوں کورونیشن، تاج پوشی، امت کی تاج پوشی ہو گئی۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس کے دونوں معنی ہے، بہترین امت، جو وسطی شے ہوتی ہے، درمیانی چیز، وہی بہترین ہوتی ہے۔ اور اس کے دوسرے معنی کیا ہے؟ اب تم واسطہ ہو، محمد کی رسالت ہے تا قیام قیامت۔ اب محمد تو دنیا میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد کے اور لوگوں کے درمیان واسطہ تم بن گئے ہو، تم ذریعہ ہو، تم وہ جو زنجیر ہے رسالت کی اس کی تیسری کڑی کی حیثیت رکھتے ہو، اپنے نصیب پر فخر کرو، لیکن اس کی ذمہ داریاں بھی بہت سخت ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب دیکھیے بات تو وہی ہے، تاکہ تم ہو گواہ پوری نوع انسانی پر اور رسول ہو گواہ تم پر۔ ترتیب الٹ گئی ہے، سورہ حج میں پہلے ذکر ہے رسول کا، پھر امت کا۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس رکوع میں پہلے رسالت کا ذکر آ رہا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہاں رسالت کا ذکر آیا ہے۔ اب وہ آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا پہلا ان کا ذکر ہے اور پھر امت کا ذکر ہے۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، یہاں برعکس ہو گیا معاملہ۔ یہاں چونکہ تحویل قبلہ علامت ہے امت محمد کے فائز ہو جانے کی اس مقام پر جس پر 2000 نسل یہود سابقہ امت موسیٰ علیہ السلام فائز تھی، لہذا امت کا ذکر پہلے آیا۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ ہے در حقیقت ترتیب، اور یہ ہے امت کی شکل اختیار کرنا۔ اب اس امت سے خطاب ہو رہا ہے کہ اس پر فخر بھی کرو لیکن قبر بھی کس لو، تم پر سختیاں آئیں گی، مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی۔ پہلے وہ یک طرفہ ہوتی تھی، اب 2 طرفہ ہوگی۔ اب وہ تمہیں ستائیں گے تو تمہیں بھی اجازت ہوگی کہ تم بدلہ لے سکو، لیکن اب جانوں کے ساتھ ٹکرانے کا معاملہ آئے گا، تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں گی، قوت سے قوت ٹکرائے گی، جانیں دینی پڑیں گی۔ اس کے لیے ذہناً پوری طرح تیار ہو جاؤ۔ ایسا نہ سمجھنا کہ یہ پھولوں کی سیج ہے، نہیں، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے۔ وہ مقام تو اونچا مل گیا،
لیکن یہ کہ اس اونچے مقام ملنے والوں کے لیے تکلیفیں کتنی تھی. آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے کیسے شدائد سے گزرے، کیسے انہوں نے پا پیادہ بغیر کسی راشن کے پورا صحرائے سینا کراس کیا ہے. مصر سے گئے ہیں اور مدین پہنچ گئے، پورا صحرائے سینا کراس کر کیسی کیسی سختیاں جھیلی، کتنی سختی انہوں نے جھیلی. پھر حضور نے جو سختیاں جھیلی ہیں ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں. حضور کا ایک فرمان یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسل نے جو تکلیفیں جھیلی ہیں میں نے تنہا وہ سب جھیلی. حضرت یوسف اگر جیل میں رہے تو حضور بھی 3 سال تک شعب بنی ہاشم میں قید رہے، سختیاں جھیلی ہیں. اور قید میں تو پھر بھی کھانے کو تو ملتا ہے قیدیوں کو، وہاں تو کھانے پر پابندی تھی. کوئی خوراک کی شے شعب بنی ہاشم میں داخل نہیں ہو سکتی. گھاٹی ہے اور گھاٹی کے دونوں سروں کے اوپر پہرا ہے، کچھ نہیں جا سکتا. کوئی شریف النفس لوگ ہیں جو کبھی بڑی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پہاڑ کی چوٹی پر سے اتر کر کچھ پہنچا دیں تو پہنچا دیں. حضرت حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے، وہ کرتے تھے، چڑھتے تھے پہاڑ کی چوٹی پر، پھر اترتے تھے رات کی تاریکی میں تو کچھ کھانے کی چیز لے آتے تھے. بس ایسے ایسے وہاں پر فاقے آئے ہیں کہ بنو ہاشم ان کے بچے پھول جیسے بلک رہے، کچھ نہیں، دودھ کیا کچھ بھی نہیں. تو ان کو سوکھے چمڑے پانی کے اندر ابال کر اس کا پانی پلا رہے. یہ ہوا سختیاں جھیلی. لہذا تم بھی اب کمر کس لو. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لہذا آپ ذہناً تیار ہو جاؤ صبر و مصابرت کی اس نئی وادی میں جس میں اب تم نے قدم رکھا ہے، بحیثیت ایک امت کے جو اعلیٰ منصب تمہیں حاصل ہوا ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. رتبہ اونچا ہے، مقام اونچا ہے، بلند ہے، اسی اعتبار سے پھر ان کی آزمائشیں بھی زیادہ سخت ہیں، ان کے اوپر سختیاں بھی زیادہ آتی ہیں. یہ ہے در حقیقت تمہید ان آیات کی. اب ان آیات پر لفظ بلفظ ہم مطالعہ کریں گے اگلی نشست میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.